شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ سن رہے ہیں شاکر سپیکس اور میں ہوں شاکر علی۔ آپ کی خدمت میں ہے قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جنہوں نے اپنی زندگی کے اس پہلو میں جب وہ نبی نہیں بنے تھے ایک شخص کا قتل کر دیا تھا۔ تو یہ قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کیا تھا؟ قتل کرنے کے باوجود وہ نبی کیوں بنے تھے؟ اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن جاتے جاتے آپ سے ایک چھوٹی سی ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو قصہ کچھ یوں تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑھے تو ان کو ایک شہزادے کی طرح ٹریٹ کیا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑھتے ہوئے بھی احساس ہوا کہ ان کی جنسیت فرعون کی نہیں ہے۔ اس سے انہیں احساس ہوا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اب بنی اسرائیل میں سے باقی جو لوگ تھے ان سے رائل ٹریٹ نہیں کیا جاتا تھا، ان سے غلامانہ برتاؤ کیا جاتا تھا، ان پر ظلم و ستم ہوتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل کھولتا تھا کہ وہ ان کی مدد کیوں نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دن کے دوران جب دھوپ بہت تیز ہوتی تھی اور جب سارے لوگ سو جاتے تھے تو اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں جاؤں اور جن کی مدد کر سکتا ہوں کر لوں، کیونکہ اگر وہ سب کے سامنے ان کی مدد کرتے تو ان کے لیے مسئلہ بن سکتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا یہ کام شروع کیا تو اس طرح لوگوں کی مدد کرنے لگے۔ تو اس کے بعد ایک دن وہ اس وقت شہر میں داخل ہوئے جب شہر میں سب سو رہے تھے اور انہیں سڑک پر صرف 2 لوگ ملے اور ان دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی۔ جب وہ قریب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک کا تعلق ان کی اپنی جماعت میں سے ہے، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہے، اور دوسرا ان کے دشمن میں سے تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس کی پٹائی ہو رہی تھی وہ ان کی جماعت میں سے تھا تو اس نے آپ کی مدد مانگی۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام کو بھی جوش آ گیا کہ اگر میرے بھائی کو میری ضرورت ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کی مدد کے لیے آگے بڑھ گئے۔ تو لڑائی کے دوران آپ علیہ السلام نے دوسرے بندے کو مکہ مارا۔ یہ مکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو اتنا زور سے مارا کہ اسی وقت وہ بندہ زمین پر گر گیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی حرکت نہیں کر رہا تو ہاتھ لگایا تو محسوس ہوا کہ وہ مر چکا ہے۔ تو یہ وہ قتل تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سرزد ہوا تھا۔ اسی عمل کے بعد پہلے الفاظ جو آپ کے منہ سے ادا ہوئے تھے وہ یہ تھے، یہ شیطان کا عمل میں سے ہے، یعنی جو میں نے کیا ہے یہ شیطان چاہتا تھا۔ یہاں آپ سب کو یہ سوال ہوگا کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے ظلم کو روکا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے شیطان کا نام کیوں دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اسے شیطان کا کام اس لیے کہا کیونکہ آپ علیہ السلام نے تحقیق نہیں کی تھی۔ جب آپ نے قتل کے بعد تحقیق کی تو آپ کو پتہ چلا کہ دراصل غلطی اس بندے کی تھی جس کی آپ نے مدد کر رہے تھے، اور وہ چور تھا۔ اس کے ساتھ جو ہو رہا تھا برحق ہو رہا تھا۔ آپ یہاں پر ایک اور سوال آتا ہے کہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے، اور یہاں قتل ایک ایسے بندے نے کیا جو مستقبل میں جا کے نبی بن جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے کیوں سرزاد کیا؟ تو کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی سی غلطی تو نہیں ہے کہ انسان کی جان لی ہے۔ اتنی بڑی غلطی کے بعد جب انسان کہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے تو میں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے، لیکن جب انسان دل سے مغفرت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارے دل میں کافی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے اپنی ذات پر یہ ظلم ڈھایا ہے، تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے معافی مانگی ہے، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا یا نہیں کرے گا؟ لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے تو اسے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے میری یہ توبہ قبول کی یا نہیں کی۔ اللہ توبہ ضرور قبول کرتا ہے اگر وہ عمل دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ لیکن اب موسیٰ علیہ السلام نے جو غلطی کی تھی وہ تو حقوق العباد میں سے تھی،
یعنی انہوں نے ایک بندے کی جان لی تھی، اور ہم نے بھی یہ سنا ہے کہ کوئی بات تو صرف بندہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ اگر وہ زیادتی بندے کے ساتھ ہوئی ہے تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن کچھ ایسی روایات ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں، جو لوگوں کے منہ سے نسل در نسل چلی آ رہی ہوتی ہے، ہم ان کی تحقیق نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو، اپنی ذات پر ہم اگر کوئی ظلم ڈھاتے ہیں، تو اب چاہے وہ حقوق العباد میں سے ہی کیوں نہ ہو، ہمارا کام ہے غلطی کا اعتراف کرنا اور معافی مانگنا۔ اب اگلا بندہ معاف کرے یا نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ آپ نے غلطی کا اعتراف کیا، معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن یہاں بات یہ زیر غور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابھی تک نبی نہیں بنے تھے، اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک نبی کیسے قتل کر سکتا ہے، یا پھر اسے نبوت کیسے مل سکتی ہے اگر اس نے اپنے ماضی میں ایک ایسے بندے کا قتل کر دیا ہو جو ظلم نہ ڈھا رہا ہو، جو ایک معصوم بندہ ہو۔ تو غلطی کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن اگر اعتراف کر لیا جائے تو وہ غلطی مٹ جاتی ہے۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی غلطی مٹ چکی تھی۔